السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں اللہ تعالیٰ سے آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو، ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو یہ رمضان نصیب فرما دے۔ رمضان کی تیاری میں لگ جائیے، اپنے آپ کو رمضان کا مہینہ اچھے سے گزارنے کے لیے تیار کیجیے۔ چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اور ہم لوگوں کے جو دینی کام چل رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب یہ کام ہم لوگوں کے ہیں تو اپیل بھی تو میں آپ ہی لوگوں سے کروں گا۔ ہم سب کے یہ دینی کام ہیں، تعمیری کام چل رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے میں درخواست کرنا چاہوں گا، مکتب کی تعمیر کا کام چل رہا ہے۔ رمضان کے بعد ضلع فیروز آباد میں ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم شروع ہونا ہے جس میں ہمارے بچے حافظ قرآن تو بنیں گے، جتنے سال وہ حفظ قرآن میں لگائیں گے ساتھ ساتھ ان کی اسکولی تعلیم بھی جو ہے نا وہ آگے بڑھتی رہے گی۔ اسی سیٹ اپ پہ کام چل رہا ہے۔ اس کے لیے الحمدللہ ایک لینٹر تو ہم نے، جو بڑی والی جگہ ہے جس میں اسکول، ہاسپٹل، مسجد، مدرسہ، بڑا جو پروجیکٹ ہے اس کا تو الحمدللہ ایک لینٹر پڑ گیا، اور اب اس کے ڈاکومنٹیشنز کا کام چل رہا ہے۔ لیکن مسجد کے پاس، یعنی یہ جو مسجد ہے جہاں پر یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں آفس میں، اس کے برابر میں جو جگہ ہے جس میں دینی اجتماعات، بچوں کا قرآن مجید کا مکتب اور بھی بہت سارے جو دینی کام ہوں گے، اس کا جو لینٹر کا کام چل رہا ہے تو وہ شٹرنگ لگ رہی ہے۔ بس شٹرنگ کے بعد لینٹر پڑنا ہے۔ لینٹر میں تقریباً 10 لاکھ روپے کا خرچہ بیٹھ رہا ہے، تو یہ خرچہ ہم سب لوگ ہی تو مل کر پورا کرتے ہیں نا۔ آپ لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں، آپ لوگ تعاون کرتے ہیں تو یہ کام آگے بڑھتے ہیں۔ اسی لیے جتنا ہو سکے اس لینٹر کے لیے، جتنا ہو سکے ان تعمیری کاموں کے لیے، مسجد، مدرسے، مکتب، ان کے لیے تعاون اس QR کوڈ پہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا ہو سکے روزانہ، ہفتے میں، 10 دن میں اس QR کوڈ کو سیو کر کے رکھ لیں اور تعاون کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، رمضان کورس کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ رمضان کورس کل سے یعنی منڈے سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ 10 دن کا کورس ہے۔ رات کے 9 بجے سے 10 بجے تک 1 گھنٹے کی کلاس ہوگی، اور 10 دن میں یہ کورس فنش ہو جائے گا۔ اس کورس کی جو فیس ہے وہ 100 روپے رکھی گئی تھی۔ بہت سارے ایڈمیشن آ چکے ہیں۔ لاسٹ ڈیٹ بس آج کی ہے۔ آپ لوگ 7417810799 پر واٹس اپ SMS کیجئے۔ خواتین کے لیے یہ کورس ہے خاص طور پر، تو آپ میسیج کیجئے اپنے شہر کا نام، اور آپ اس کورس کو جوائن کرنا چاہتی ہیں۔ آپ کو اس گروپ کا لنک مل جائے گا جس میں جو ہے نا کورس اسٹارٹ کرنے کے لیے جو گروپ بنایا گیا ہے، تو آپ میسیج کیجئے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات اور، ایک فوڈ سپلیمنٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ہمارے دادا کے ذریعے یہ تیار کیا گیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچا، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کر دیا جائے۔ الحمدللہ اس فوڈ سپلیمنٹ سے، جو اسپیشلی فور اسٹومک، پیٹ کے لیے خاص طور پر ہے یہ فوڈ سپلیمنٹ، اور جڑی بوٹیوں سے تیار کیا گیا ہے۔ دادا اس کو بہت سالوں سے استعمال کرتے آ رہے ہیں، اور دادا نے اپنے ابا سے اس کو سیکھا، یعنی ہمارے پردادا سے۔ تو یہ بہت فائدہ پہنچاتا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ 10 میں سے 8 لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچا ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کو آپ لوگوں سے بھی شیئر کر دیا جائے۔ تو اگر آپ لوگ بھی اس فوڈ سپلیمنٹ کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر واٹس اپ SMS کر کے، کال کر کے اس کو آرڈر کر سکتے ہیں۔ ایک ڈبہ استعمال کر کے دیکھیں، فائدہ ملے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھو، ہر دوا ہر ایک کو فائدہ یہ ضروری نہیں ہوتا، ہر فوڈ ہر ایک کو فائدہ دے ضروری نہیں ہوتا۔ فائدہ دینے والا تو اللہ ہے، ہم جو ہے نا اسباب کے درجے میں اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے۔ ایک اعلان اور، قرآن مجید اگر آپ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گرلز کے لیے فیمیل ٹیچر الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ بہت زیادہ باتیں ہو جاتی ہیں، سوالوں کا سلسلہ اب شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال میل پر، بہت لمبا چوڑا سوال انہوں نے میرے پاس بھیجا تھا۔ مفتی صاحب آپ خیریت سے ہوں گے، مجھے آپ سے کچھ سوال کے جواب معلوم کرنے ہیں۔ نمبر 1، ضعیف حدیث اینڈ موضوع حدیث میں کیا فرق ہے؟ دیکھو، ضعیف حدیث میں اور موضوع حدیث میں بڑا فرق یہ ہے کہ ضعیف حدیث جو ہے وہ حدیث ہوتی ہے نا، لیکن اس کا جو نیٹ ورک ہے وہ تھوڑا سا گڑبڑ ہوتا ہے۔ بس جیسے کہ BSNL کی سم ہے تو وہ بھی سم کام کرتی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کا نیٹ ورک گڑبڑ ہے۔ کال لگاؤ تو بہت بار بولنا پڑتا ہے، ہیلو ہاں آواز آ رہی ہے، تو اس کا نیٹ ورک گڑبڑ ہے بس۔
تو ضعیف حدیث جو ہے وہ بھی حدیث ہوتی ہے، اور موضوع جو حدیث ہے یہ حدیث نہیں ہوتی ہے. یعنی یہ دکھنے میں تو سم کارڈ ہے، لگ رہا ہے کہ یہ سم کارڈ ہے، لیکن یہ کام ہی نہیں کرتا ہے، اس کا کوئی نیٹ ورک ہی نہیں ہے، یہ جعلی سم کارڈ ہے جو آپ کو دھوکہ دینے کے لیے بنایا گیا ہے. تو ایسے ہی بس فرق سمجھ لو کہ ضعیف حدیث حدیث ہوتی ہے، اور موضوع جو حدیث ہے وہ حدیث ہوتی ہی نہیں ہے، یہ جعلی حدیث ہوتی ہے، بنی ہوئی حدیث ہوتی ہے، یا بعض دفعہ دشمنان اسلام کی طرف سے کچھ چیزیں ایسی چلائی جاتی ہیں اسلام کے نام پر تاکہ مسلمان بہکاوے میں آ جائیں اور اس کو دین سمجھنے لگیں. اور بعض دفعہ جو نادان مسلمان ہوتے ہیں ان کے ذریعے بھی کہ صاحب اس سے جو ہے نا مسلمانوں کو فائدہ ہوگا تو کچھ ایسی حدیثیں بنا دی جاتی ہیں. تو ضعیف حدیث کا مطلب یہ ہے. نمبر 2، مجھے امید ہے کہ اب آپ کا ڈاؤٹ ختم ہو گیا ہوگا. نمبر 2، ضعیف حدیث کو فالو کرنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے ضعیف حدیث کو فالو کرنا چاہیے. ضعیف حدیث بھی حدیث ہوتی ہے، تو فضیلت کے باب میں ضعیف حدیث کو بھی ہم فالو کر سکتے ہیں. اور جب ضعیف حدیثیں ایک ہی ٹاپک پر بہت ساری ہوں تو پھر یہ ایسے سمجھ لیں آپ کہ اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. تو فقہا نے، علماء نے ضعیف حدیث کو جہاں جہاں قبول کیا ہے ہم بھی اس کو وہاں وہاں قبول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 3، موضوع حدیث کون کون سی ہیں؟ کیا آپ کبھی موضوع حدیث پر ایک سیپریٹ ویڈیو بنائیں گے؟ دیکھو موضوع حدیث تو جو ہے نا الگ الگ ٹائم میں الگ الگ طرح سے چلتی رہتی ہیں، باقاعدہ بنائی بھی جاتی ہیں. تو موضوع حدیث پر تو بہت ساری کتابیں محدثین نے لکھی ہیں، تو پرٹیکولر ایک ویڈیو میں ساری موضوع حدیث کو تو ذکر نہیں کیا جا سکتا. ہاں جب بھی کوئی حدیث آپ کے سامنے آئے تو آپ اپنے علماء سے رابطہ کریں، اپنے جو مسجد کے امام ہیں ان سے پوچھئے کہ بھائی اس حدیث کے اوتھینٹیکیشن میں وہ کیا بولتے ہیں. ٹھیک. نمبر 5، رجب کے مہینے میں ہزاری روزہ رکھنا، تبارک کی روٹی بنانا جب صحیح نہیں ہے تو پھر یہ چیز کو بھی کچھ مولانا کیوں بتاتے ہیں؟ جو مولانا لوگ بتاتے ہیں وہ غلط بتاتے ہیں. دیکھو مولانا لوگوں میں بھی جیسے ڈاکٹرز لوگوں میں ہر فیلڈ میں ٹیچرز میں کچھ صحیح ہوتے ہیں کچھ غلط ہوتے ہیں، تو ایسے ہی مولانا لوگوں میں بھی ضروری نہیں ہے جو مولانا ہے تو ان کو علم بھی ٹھیک ہو، تو ان کو جانے دو. آپ ان مولانا جو بتائیں ان سے بھی پوچھو کہ یہ جو فضیلت آپ نے بتائی کہاں سے بتائی. اچھا جی مفتی صاحب، میں آپ کو 2019 سے فالو کر رہی ہوں اور میں نے سب کچھ آپ سے ہی سیکھا ہے، لیکن اس وقت میرے گھر میں میری امی مجھ سے نہیں بول رہی ہیں کیونکہ میں نے انہیں منع کیا تھا کہ بیری کے پتوں سے غسل کرنے کے لیے، اس لیے وہ مجھ سے ناراض ہیں کہ جن کاموں سے میں ان کو روکتی ہوں تو وہ مجھ سے کہتی ہیں تو بڑی ملانی بن رہی ہے. ان کی ایسے انہوں نے لکھا ہے کہ میری دوست سے میری ناراضگی ہو گئی ہے. دیکھو میں آپ کو بتاؤں، فری میں ایڈوائس کسی کو مت دو، دوست کو بھی مت دو. ہاں علم کی صحیح باتیں بتاؤ. تو آج کل کیا ہے نا کہ کوئی آدمی کوئی کام کر رہا ہے تو جیسے ہمارا کوئی دوست ہے تو اس کے موڈ کو سمجھو. آپ اس کا موڈ ایسا ہے کہ وہ آپ کی بات کو ایکسیپٹ کرے گا تو آپ اس کو ایڈوائس دو، اور اگر اس کا موڈ ایسا ہے کہ وہ آپ کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا تو پھر اس کو ایڈوائس مت دو، پھر اس کو علم دو. یعنی جو چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں، وہ حدیثیں آپ ان کو بتاؤ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ امی کا معاملہ ہے، جیسے آپ کا کہ آپ کی امی ناراض ہو گئیں، تو ہمیں پتہ ہے، ہمیں اپنے ابا کا اپنی امی کا موڈ پتہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم اپنی امی کو اگر صحیح بات سمجھائیں گے تو ہماری صحیح بات بھی ہماری امی ایکسیپٹ نہیں کریں گی. کسی کے ابا ایسے ہوتے ہیں، تو جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی امی ابا میں سے کوئی ایک ایسے ہیں یا دونوں ایسے ہیں کہ بھئی میری بات کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تو وہاں آپ ان کو غلط چیز سے روکو مت. پھر آپ ان کو وہ باتیں بتاؤ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہوں. جیسے ہمارے نبی نے بیان فرمایا کہ تہجد کی نماز پڑھو، تہجد کی نماز جو ہے نا یہ اللہ کو بہت پسند ہے. تو جو حدیث ہیں وہ آپ اپنی امی کو سناؤ. جب بہت سارا علم آپ کی امی کو مل جائے گا. اچھا جب حدیث آپ اپنی امی کو سناؤ گی تو آپ کی امی اس کو ریجیکٹ نہیں کر پائیں گی، کیونکہ وہ بات کس کی ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو کیا ہوگا کہ ان کو علم ملتا رہے گا، تو ان کے اندر وہ چاہت پیدا ہو جائے گی کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو کیا مسئلہ ہے کہ امی ہوتی ہیں ابا ہوتے ہیں، آپ کی صحیح بات کو بھی وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تو اسی لیے ان کو علم کی بات سکھاؤ. اور علم کی بات کون سی؟ جو حدیث سے ثابت ہے، ان کو علم دو. ان کو ڈائریکٹ مت روکو، انڈائریکٹلی روکنے کی کوشش کرو. اور انڈائریکٹلی روکنا کیا ہوتا ہے کہ کہیں اندھیرا بہت ہے تو ہم نے روشنی جلا دی. اندھیرا بہت ہے یہ نہیں کہا. اس کو میں نے کئی بار سمجھایا بھی ہے ڈیٹیل میں. تو میری بات سمجھیے، امی اگر کچھ کر رہی ہیں تو ان کو ٹوکو مت. اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کی وہ بات ایکسیپٹ نہیں کریں گی، ان کو علم دو. تھوڑا صبر رکھ لو، تسلی رکھ لو، غلط چیزیں بھی اگنور کر دو
اور ایک صحیح موقع کا انتظار کرو۔ صحیح موقع کون سا ہوگا؟ کہ جب آپ ان کو علم کی باتیں سکھاؤ گی تو ان کے اندر یہ احساس خود پیدا ہوگا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، میں بھی تو پتہ کروں۔ اللہ کے نبی نے 15 شعبان کی رات کو کیسے گزارا، میں بھی تو پتہ کروں۔ بس اس موقع کا پھر آپ کو انتظار کرنا ہے، اسی پہ محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بیری کے پتوں کے بارے میں جو لوگ بتاتے ہیں، اب میں ان کو کیسے سمجھاؤں؟ آپ نے جو لکھا ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا، ایسے آپ کو سمجھانا ہے۔ یہ ہزاری روزے سے ریلیٹڈ بھی کسی نے مجھے حدیث سینڈ کی تھی، کیا یہ صحیح ہے؟ اس بات کو بھی آپ پلیز بتائیے۔ اچھا، انہوں نے اسکرین شاٹ بھی لگا کے بھیجا ہے مجھے کہ narrated by ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ that once a صحابی dead due to fall from camel, his neck got broken and he died. نبی علیہ الصلوۃ والسلام asked to bath his body with water and leaves of sidr. اچھا، ایک دوسری حدیث بھی انہوں نے مجھے اسکرین شاٹ بھیجا ہے، حضرت قیس بن عاصم narrated that he accepted Islam and نبی علیہ الصلوۃ والسلام ordered him to perform غسل bath with water and sidr lot. یہ جو حدیثیں ہیں تو پہلے زمانے میں صابن نہیں تھا، اچھے طریقے سے سمجھو آپ۔ اب تو ہمارے زمانے میں صابن موجود ہے، طرح طرح کے شیمپو موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور پہلے زمانے میں صابن نہیں تھا، تو بیری کے جو پتے ہوتے ہیں جب ان کو آپ پانی میں ڈال کے ابال لو تو وہ پانی میل کو کاٹنے کے لیے اچھا ہو جاتا ہے، میل کچیل صفائی ستھرائی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، اسی لیے بیری کے پتے ڈال کر میت کو بھی غسل دیا جاتا ہے۔ اب ہمارے ٹائم میں صابن وغیرہ موجود ہیں تو بیری کے پتوں سے نہانا کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، میت کو غسل دینا چونکہ جتنا غسل کا طریقہ سنت کے قریب ہو اتنا اچھا ہے، اس لیے بیری کے پتے مل جائیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ملیں تو میت کو غسل صابن لگا کے بھی آپ دے سکتے ہو۔ تو بیری کے پتوں کا جو غسل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور بعد کے ٹائم میں کیا جاتا تھا وہ اس لیے کیونکہ بیری کے پتے جب پانی میں ابل جاتے ہیں تو پانی کی جو کوالٹی ہے میل کو صاف کرنے کی وہ بڑھ جاتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بس اس لیے ہے۔ اور ان جو حدیث میں آپ نے بھیجا ہے اس میں کہاں لکھا ہے کہ 15 شعبان کی رات میں بیری کے پتے سے غسل کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے جہاں غسل کرنے کا سنت طریقہ بتایا وہاں کہاں لکھا ہے کہ بیری کے پتے ڈال کے غسل کرنا سنت ہے؟ تو یہ نہیں ہے، یہ جو حدیثیں ہیں وہ الگ بالکل صحیح اپنی جگہ، اس کا 15 شعبان کے غسل سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسا کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ 15 شعبان کو غسل کرنا سنت ہے، بیری کے پتے ڈال کے غسل کرو۔ تو بات یہ ہے کہ جو چیز سنت نہیں ہے اس کو سنت نہ بتایا جائے، بس، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو حدیث آپ نے بھیجی ہیں کہ شب معراج کا روزہ، تو یہ جو حدیثیں ہیں یہ کس حدیث کی کتاب سے ہیں؟ یہ جو حدیث کی کتابوں کے نام لکھے گئے ہیں یہ تو وہ کتاب ہے جو کسی نے بعد میں لکھی ہیں، تو یہ حدیث لی کہاں سے گئی ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسی لیے زیادہ چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو حدیث کی کتابیں ہیں صحاح ستہ ہے نا، اور بھی حدیث کی کتابیں ہیں، ان کا نام بتاؤ آپ، بعد میں جو لوگوں نے کتابیں لکھی ان کا اعتبار نہیں ہوگا۔ چلیے، تو اسی لیے زیادہ چکر میں مت پڑو، آپ عمل کرو، اور جو ایسی چیزیں ہیں علم کی جیسے کہ نماز کا طریقہ ہے، غسل کا طریقہ ہے، وضو کا طریقہ ہے، نماز کے مسائل ہیں، روزوں کے مسائل ہیں، یہ لوگوں کو آپ سکھاؤ۔ یہ جو ابھی یہ والی چیزیں ہیں اس پہ مت لے کے آؤ، ڈائریکٹ 10th کی پڑھائی مت شروع کراؤ۔ آپ نے تو مجھ سے سیکھ لیا نا، کتنی سالوں میں سیکھا، اس سیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چلا ہے کہ اچھا یہ صحیح ہے غلط۔ اب ایک بندہ جس نے علم کا کچھ سیکھا ہی نہیں ہے تو اس کو ڈائریکٹلی آپ بولو، ڈائریکٹلی یہ سب سمجھانے لگ جاؤ، وہ نہیں سمجھے گا، اس کو بیسک چیزیں سمجھاؤ پہلے دین کی، ٹھیک ہے؟ عطیہ انور سوال پوچھتی ہیں، مفتی صاحب میرا نام عطیہ انور ہے، آپ سے آن لائن جاب کے حوالے سے سوال پوچھنا تھا کہ اگر کوئی کسی کو اپنی آئیڈینٹی دے کر آن لائن کام کرائے اور جو کام کر رہا ہو اسے آئیڈینٹی دینے والے کا نام لے کے کام کرتا ہے تو کہ یہ کام جائز ہے؟ اس ورک میں کال کرنی پڑتی ہے اور اپنی آئیڈینٹی چھپا کے دوسرے کا نام لینا پڑتا ہے، اور جتنی کال ہوتی ہیں اتنی ارننگ۔ دیکھیے اس سلسلے میں تو پھر یہی ہوگا کہ آپ جس کے ہاں جاب کر رہے ہیں، یعنی جس نے آپ کو جاب پر رکھا ہے وہ اس سے ایگری ہے، اگر اس کا آنر اس سے ایگری ہے تو نو پرابلم، اور اگر اس کا آنر اس سے ایگری نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ نہیں کرنا پڑے گا۔ مان لیجئے آپ کا ایگریمنٹ یہ ہوا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، دوسرے سے آپ نہیں کرا سکتے، تو اگر یہ کام چھپ کے ہو رہا ہے اور یہ چیز جس نے آپ کو جاب پر رکھا ہے اس کو پتہ چلے گی تو وہ اس کو غلط سمجھے گا، آپ کو جاب سے باہر نکال دے گا، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ آپس کے ایگریمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مان لیجیے آپ نے جاب کے لیے اپلائی کیا، اس نے آپ کو جاب پر اس لیے رکھا ہے کہ بھائی مجھے تو کام چاہیے، آپ چاہے خود کرو چاہے جس سے کراؤ، چاہے جیسے کراؤ، مجھے تو کام چاہیے، تو پھر نو پرابلم۔ تو یہ آپس کے ایگریمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ چلیے صاحب،
آفرین انصاری کہہ رہی ہیں بالوں کو بیچنا کیسا ہے؟ غلط ہے، بالوں کو نہیں بیچنا چاہیے، چند چورن کے لیے، چند پیسوں کے لیے بالوں کو بیچنا یہ غلط ہے، یا اسے بیچ کر اس کے بدلے کوئی سامان لینا کیسا ہے؟ بالکل غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ افتخار حسین غوثی یہ پوچھتے ہیں مولانا ہمیں 3 یا 4 مہینے کے لیے لگاتار سفر پہ جانا ہے مڈل ایسٹ کے دیشوں میں، ہر کہیں 1 یا دن رکوں گا، میں قصر نماز پڑھوں گا یا پوری؟ دیکھیے اگر آپ کی 15 دن سے کم رکنے کی نیت ہے، 1 یا 2 دن رکو گے آپ، تو 1-2 دن رکو گے کہیں تو آپ نماز قصر کرو گے، نماز پوری نہیں کرو گے۔ جب 15 دن یا 15 دن سے زیادہ کی نیت ہوتی ہے تو پھر نماز پوری پڑھنی پڑتی ہے۔ تو آپ جو ہے نا 1 یا 2 دن رکو گے تو آپ کو نماز قصر پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ مون لیٹی یہ پوچھتے ہیں میں آصف انصاری آپ کا بہت پرانا سبسکرائبر، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ اتنے پرانے سبسکرائبر ہیں، آپ کو تو اولڈ از گولڈ میڈل ملنا چاہیے۔ میرے پاس میرا پیسہ ایک جگہ پھنس گیا ہے، آپ دعا کریں کہ وہ پیسہ نکل جائے، میں بہت پریشان ہوں۔ آپ اللہ سے دعا مانگو اور یہ نیت کر لو کہ اللہ میرا جو پیسہ پھنسا ہوا ہے وہ جب نکل آئے گا تو اتنا پرسنٹ، مان لیجئے آپ کے 100 روپے پھنسے ہوئے ہیں تو آپ اپنے حساب سے جتنا آپ کا دل کر رہا ہو 1%، 5%، 10%، کہ اللہ میرا اگر پیسہ پھنسا ہوا نکل آئے گا تو اتنا % میں تیری راہ میں صدقہ کروں گا، یہ نیت کر لو، اللہ نے چاہا تو پیسہ نکل آئے گا۔ عالیہ اسلم پوچھتی ہیں بھائی جان امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، میرا نام عالیہ ہے گنج ڈھونڈوارہ سے، میرے کچھ سوال ہیں۔ نمبر 1، قبر میں کون سے 3 سوال پوچھے جائیں گے؟ ڈیٹیلز میں آسان لینگویج میں جواب دیجیے گا۔ قبر میں پوچھا جائے گا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ من نبیک، تمہارے نبی کون؟ ما دینک، تمہارا دین کیا؟ اب جس نے اللہ اور اللہ کے رسول سے دنیا کے اندر محبت رکھی ہوگی، دین سے محبت رکھی ہوگی، اس پر عمل کیا ہوگا تو وہ یہ سوال آسانی سے ان سوالوں کے جواب دے دے گا، اور جس نے شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہوگی تو وہ پھر وہ مشکل میں پڑ جائے گا۔ تو یہ 3 سوال ہیں جو قبر میں پوچھے جائیں گے۔ نمبر 2، کھانا کھاتے ہوئے سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا کیسا ہے؟ دیکھو کھانا کھاتے ہوئے سلام کرنا یہ سنت نہیں ہے، جیسے سلام کرنا سنت ہے تو کھانا کھاتے ہوئے سلام کرنا سنت نہیں ہے۔ اسی طرح سے جواب دینا، تو کھانا کھاتے ہوئے سلام کرنا سنت نہیں ہے، اور سلام کوئی کرے تو جواب دینا واجب ہو جاتا ہے، تو کھانا کھاتے ہوئے جواب دینا وہ بھی واجب نہیں ہے۔ تو اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے تو سلام آپ نہ کرو، یہ زیادہ اچھا ہے، کر لو گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے آپ جواب دے دو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نہ دو تو آپ پر وہ واجب نہیں ہے، بس اتنا فرق ہے۔ نمبر 3، فون پہ ہیلو بولنا کیسا ہے؟ کیونکہ ہیل کا مطلب جہنم اور ہیلو کا مطلب جہنمی ہے، پلیز ریپلائی می، یہ بہت چلتا ہے سوشل میڈیا پہ، تو بہت چلتا ہے۔ ہیلو مطلب نہیں بولنا چاہیے، ہیلو تو ویسے ہی نہیں بولنا چاہیے مسلمانوں کو، کیونکہ ہمیں اسلام نے سکھا دیا کہ جب ملاقات کرو تو کیا کرو؟ سلام کرو، ڈائریکٹ سلام کرو، سلام سے اپنی بات شروع کرو، السلام علیکم۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اتنا پیارا طریقہ گفتگو کو شروع کرنے کا، جس کو سلام اسلام نے ہمیں دیا، اللہ کے نبی نے ہمیں سلام کرنا سکھایا، اس سلام کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ ہمیں کال پر جب ہم بات کر رہے ہیں تو سلام سے ہی شروعات کرنا چاہیے۔ رہی بات ہیلو کی، تو دیکھو ہیلو کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ نے لکھا ہے، اور جو اس طرح کے میسیج وغیرہ چلتے ہیں کہ ہیل مطلب جہنمی اور او کا مطلب او، تو او جہنمی، ایسا نہیں ہے۔ ہیلو انگلش میں ڈکشنری میں آپ دیکھو تو پتہ چلے گا کہ ہیلو استعمال کیا جاتا ہے کسی کو مخاطب کرنے کے لیے، ہم بولتے ہیں نا ارے بھائی صاحب، تو بالکل ایسا ہی ہے ہیلو، ٹھیک ہے۔ اچھا، فرو جاوید یہ پوچھتے ہیں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ کو 1 سال سے میں دیکھ رہی ہوں، اچھا لگتا ہے سن کر، ساری باتوں کا پتہ بھی چل جاتا ہے آپ کی ویڈیو دیکھ کر، الحمدللہ۔ میرا ایک سوال ہے، پہلی بار پوچھ رہی ہوں، پلیز جواب دیجیے گا۔ میں بہار بیگو سرائے سے ہوں، سوال تو ان کا اتنا سا ہے اور شروع کی باتیں اتنی ساری ہیں۔ کیا کپڑے جل جائیں تو کپڑے پہننا چاہیے یا نہیں؟ کپڑے اگر جل جائیں تو آپ کپڑوں کو ٹھیک کر کے پہن سکتی ہو، جلے ہوئے کپڑے کوئی خراب نہیں ہوتے، ایسے ہی پھٹے ہوئے کپڑے جو ہوتے ہیں وہ کوئی خراب نہیں ہوتے، اگر وہ سل کر دوبارہ جلے ہوئے کپڑے ٹھیک کر کے دوبارہ پہنے جا سکتے ہیں تو بالکل پہننا چاہیے۔
سمرین انصاری پوچھتی ہیں میرا سوال ہے کہ عورتوں کو کتنی تیز آواز میں نماز پڑھنی چاہیے؟ میں تو من ہی من میں پڑھتی ہوں، بالکل بھی کسی کو آواز نہیں آتی، اور سب عورتوں کو میں دیکھتی ہوں کہ بس اپنے لپس ہلاتی ہیں لیکن بالکل بھی دوسروں کو آواز نہیں آتی، آپ صحیح سے بتائیے گا۔ دیکھیے جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں نماز تو کچھ پڑھنا ہی نہیں ہے۔ جیسے مان لیجیے آپ عمرہ کرنے گئیں تو امام صاحب کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہی ہیں، تب تو آپ کو کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ لیکن جب آپ نماز اکیلے پڑھ رہی ہو تو پھر آپ کو پڑھنا ہے قرآن شریف، آپ کو قرات کرنی ہے، آپ کو سورہ فاتحہ بھی پڑھنی پڑے گی، سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو کوئی سورت بھی ملانی پڑے گی۔ اب اس میں کیا ہے کہ من ہی من میں آپ پڑھو تو یہ پڑھنا نہیں کہلائے گا۔ پڑھنا کس کو کہتے ہیں؟ بولنا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی زبان سے لفظ نکل رہے ہوں، ہونٹ ہل رہے ہوں۔ اچھا ہونٹ ہلیں گے تب ہی جب آپ زبان سے لفظ نکالو گی۔ تو قرآن مجید کو پڑھنا آواز سے نہیں، آہستہ سے، یہ ضروری ہے۔ دل ہی دل میں پڑھا ہوا نہیں مانا جائے گا، تو دل ہی دل میں اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے زبان سے پڑھنا ضروری ہے۔ جیسے میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، تو میری آواز نہ نکلے لیکن لفظ نکلنا چاہیے، الحمدللہ رب العالمین، ہے نا، اتنی کہ کم سے کم مجھے تو فیل ہو کہ میں پڑھ رہا ہوں۔ اب آپ دل ہی دل میں پڑھ رہے ہو، بس نہ ہونٹ ہل رہے نہ زبان چل رہی، کیا صاحب بس دل ہی دل میں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، تو نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اتنا پڑھنا کہ لفظوں کی ادائیگی آپ کی زبان سے ہو رہی ہو، یہ مینڈیٹری ہے۔ چلیے سعید احمد پوچھتے ہیں میری شادی کو 5 سال ہوئے ہیں، میرے 2 بیٹے ہیں، دونوں ہی بار میں شروعاتی پریگننسی میں خواب میں دونوں کے نام پتہ چل گئے تھے، ایک کا نام ایوب اور دوسرے کا نام علی، یہی نام مجھے خواب میں دکھے تھے اس لیے یہی نام رکھے۔ سب کہتے ہیں کہ ایسے خواب کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا چاہیے، میں نے بھی ڈلیوری کے بعد ہی سب کو بتایا تھا، پہلے سے نہیں بتایا، تو کیا بعد میں بھی نہیں بتانا چاہیے؟ دیکھو خواب میں اگر آپ کو نام دکھ گئے، آپ نے وہ نام رکھ دیے، نو پرابلم، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ مان لیجیے کوئی ماں بننے والی ہے کوئی خاتون، اس کو خواب میں نام دکھ گئے تو وہ نام چاہو خواب میں جو دکھ رہے ہیں وہ بھی رکھ دو، اور آپ وہ نہ رکھنا چاہو تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ اس کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں ہے، نہ اس کا کسی ایسی چیز سے تعلق ہے کہ نہیں صاحب یہ کرنا ہی کرنا ہو، اور آپ نے کسی کو بتا دیا تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نہیں بتاتی تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو خواب آپ کو دکھائے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو مطلب اتنا سوچا جائے اور اس پہ اتنا ورک کیا جائے کہ مجھ سے بھی پوچھا جا رہا ہے، پھر اس پہ دوسروں کو بھی۔ خواب ہے ایک نارمل، بس ٹھیک ہے، اچھا خواب دکھ گیا بہت اچھی بات ہے، اور اس خواب پہ عمل کر لو تو ٹھیک ہے، نہیں کرو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو خواب میں آپ کو نام دکھ گئے، آپ نے وہ پسند آئے، آپ نے وہ رکھ دیے، تو اصل تو نام اچھے ہونا چاہیے، اور دونوں نام بہت اچھے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور آپ یہ نام نہ رکھتی اس کے علاوہ کوئی اور نام رکھ دیتی تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ خواب ہے، اچھا خواب ہے، باقی اس سے زیادہ کوئی اس کی وہ نہیں ہے کہ اس میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت ہو۔ ٹھیک ہے، محمد انس پوچھتے ہیں ظہر اور عصر کی نماز میں پہلی 2 رکعت میں من ہی من میں بنا ہونٹ ہلائے سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں کیا، اس ارادے سے کہ دھیان کہیں اور نہ جائے؟ آپ اگر امام صاحب کے ساتھ ہیں تو آپ من ہی من میں قرات کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، کم سے کم مہر کے پیسے یا چاندی کتنی ہونا چاہیے؟ اگر نکاح کو 20-30 سال ہو گئے اور مہر ابھی تک ادا نہیں کیا تو مہر کی جو چاندی رکھی گئی تھی 25-30 سال پہلے جو چاندی کا ریٹ تھا، اب اس ریٹ سے مہر ادا کرنا ہوگا، یا آج جو چاندی کے ریٹ ہیں اس ریٹ سے مہر ادا کرنا ہوگا؟ دیکھو بھائی، آپ کی 25-30 سال پہلے شادی ہوئی، 25-30 سال پہلے آپ اگر اس کو جو مہر میں چاندی رکھی گئی تھی وہ دے دیتے اپنی بیوی کو، وہ چاندی بیوی رکھے رہتی تو آج کی ڈیٹ میں وہ چاندی کس ریٹ میں جاتی؟ آج ہی کی تو ریٹ میں جاتی، یا سونار کے پاس جب وہ چاندی بیچنے کے لیے آپ کی بیوی جاتی تو سونار یہ کہتا 30 سال پہلے تمہارا نکاح ہوا تھا تو 30 سال کی ریٹ سے میں تو لوں گا؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ تو بھائی 30 سال پہلے آپ کا نکاح ہوا ہو یا 50 سال پہلے آپ کا نکاح ہوا ہو، جو مہر آپ کے ذمہ ہے دینے کے لیے، تو جو ٹائم اب چل رہا ہے اس ٹائم کے حساب سے ہی آپ کو دینا پڑے گا۔ یعنی آپ آج کی ڈیٹ میں اسے اتنی چاندی دو، پیسے مت دو، آپ اتنی چاندی دو جو طے ہوئی تھی، یا آج کی ریٹ میں جو چاندی کی قیمت ہے اس کے حساب سے آپ دو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نمبر 3، اگر کوئی لڑکا میرڈ ہو اور وہ کسی دوسری لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہو تو جو بیوہ یا چھوٹی ہوئی ہو تو کیا دوسرے نکاح کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینی ضروری ہے؟
دیکھو بھائی، دوسرے نکاح کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے، لیکن انصاف کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا نکاح کرنے کے بعد عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ دونوں بیویوں کے درمیان انصاف نہیں ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ دوسرا نکاح کیا ہی اسی لیے جاتا ہے کیونکہ پہلی بیوی پر ظلم و زیادتی چل رہی ہوتی ہے، پہلی بیوی سے دل نہیں مل رہا ہوتا ہے، تو دوسرا نکاح کرنا شریعت میں جائز ہے۔ لیکن 2 بیوی ہو گئیں، 3 بیوی ہو گئیں، 4 بیوی ہو گئیں، انصاف آپ کا رہنا چاہیے۔ اتنا انصاف ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بیویاں تھیں اور وہ دونوں بیویوں میں انصاف کی اتنی احتیاط فرماتے تھے کہ اگر تربوز لے کے آ رہے ہیں، خربوز لے کے آ رہے ہیں تو ایک تربوز کے 2 ٹکڑے اور آدھا ادھر آدھا ادھر، 2 تربوز ہیں اگر تو دونوں کے 4 پیس ہو گئے، 2 ادھر 2 ادھر۔ ایسا نہیں کہ ایک اس کو دے دیا ایک اس کو دے دیا، اس میں یہ اندیشہ تھا کہ کسی کا میٹھا زیادہ ہو کسی کا پھیکا نکل آئے، تو اس درجے کا انصاف فرماتے تھے۔ اس درجے کا اگر انصاف آپ کر سکتے ہو تو نو پرابلم، کر لو آپ دوسرا نکاح۔ چلیے صاحب، محمد انس پوچھتے ہیں، یہ تو ہو گیا نا ان کا۔ نشا خان، مفتی صاحب مجھے یہ جاننا ہے کہ مسلم عورتیں سندور، بندی، پائل، چوڑیاں، بالیاں اور نوز پن پہن سکتی ہیں یا نہیں؟ دیکھو، جو چیزیں اس میں غیر مسلموں کی مذہبی چیزیں ہیں، جیسے کہ سندور، یہ غیر مسلموں کی مذہبی چیز ہے۔ ایسے ہی بندی، یہ غیر مسلموں کی مذہبی چیز ہے۔ بندی تو چلو ایک کامن بھی ہے، لیکن سندور تو غیر مسلموں کی ایک مذہبی چیز ہے۔ تو جو مذہبی چیزیں ہیں اس میں شریک، وہ آپ فیشن کے طور پہ بھی نہیں کر سکتے۔ باقی پائل ہے، کہیں علاقے میں بندی بھی ایک کامن چیز ہے، بالیاں ہیں، نوز پن ہے، یہ پہنا جا سکتا ہے سجنے سنورنے کے طور پہ، نو پرابلم۔ XYZ مہتا جی، مفتی صاحب کیسے ہو آپ؟ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرا سوال ہے، آمین۔ نمبر 1، کیا عدت میں بیٹھی عورت اپنے بھائی بہن یا شوہر کی بھائی بہن یا بہن کی لڑکی یا لڑکے کی میت میں جا سکتی ہے، پھر واپس آ کر عدت میں تھی ویسے ہی عدت میں رہے تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھو، عدت میں گھر سے باہر ہم نہیں جا سکتے۔ عدت میں کوئی عورت جو بیٹھی ہوئی ہے وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی بلا ضرورت۔ تو جنازے میں جانا، میت میں جانا، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو میت میں جانے کے لیے گھر سے باہر نہیں جا سکتی عدت میں بیٹھی ہوئی خاتون، چاہے کسی کا انتقال ہو جائے، کتنے عزیز کا ہو جائے۔ ایصال ثواب ہی تو کرنا ہے، ایصال ثواب گھر بیٹھ کے کر لو آپ۔ تو عدت میں بیٹھی عورت گھر سے باہر میت میں نہیں جا سکتی۔ مدیحہ خان پوچھتی ہیں، نورانی قاعدہ کمپلیٹ نہیں ہوا، نورانی قاعدہ سیکھتے ہوئے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، ثواب ملے گا؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نورانی قاعدہ بھی سیکھو اور قرآن مجید کی تلاوت بھی ساتھ ساتھ کرو۔ نورانی قاعدے میں جو سیکھ رہی ہو آپ قرآن مجید پڑھتے ہوئے، اس کو اپلائی کرو، بالکل ثواب ملے گا۔ نمبر 2، اوابین کی نماز 2 اور 4 پڑھ سکتے ہیں پوری، جتنا ہی ثواب ملے گا کیا؟ بھائی کوئی 2 پڑھے کوئی 4 پڑھے، تو بتاؤ 4 پڑھنے والا بیچارہ محنت پوری کر رہا ہے نا، زیادہ کر رہا ہے، تو 2 پڑھنے والے کو 4 کے برابر ثواب کیوں ملے گا؟ 2 روٹی کھاؤ گے آپ تو 2 روٹی کاؤنٹ ہوں گی، 4 کھاؤ گی تو 4 روٹی کاؤنٹ ہوں گی۔ ارے بھائی کہیں آپ جاؤ تو ایسا تو نہیں ہوتا نا، کاؤنٹ ہوتا ہے، جو جتنا زیادہ کرتا ہے وہ اتنا زیادہ پاتا ہے، جو جتنا کم کرے گا اتنا کم پائے گا۔ ارے کیسے سمجھائیں، یہ بھی اتنی سی بات آپ لوگوں کو پوچھنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ 2 رکعت پڑھو گی تو 2 رکعت کا ثواب ملے گا، 4 پڑھو گی تو 4 رکعت، جو جتنی زیادہ محنت کرے گا اور جو جتنا زیادہ عبادت کرے گا اس کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا، ہے نا؟ تو 2 4 پڑھ سکتے ہیں آپ۔ مغرب کی نماز کے بعد جو 2 سنت پڑھی آپ نے، اب اس کے بعد جو 2 نفل ہوتی ہیں، اس نفل کو شامل کر کے آپ 4 اور پڑھو 2 کر کے، تو آپ اوابین کی نماز کی 6 رکعت مانی جائیں گی۔ باقی 2 رکعت اگر آپ پڑھو گی تو ٹھیک ہے، لیکن ثواب کم تو رہ جائے گا بہرحال۔ ہانیہ خان، اچھا جی ایک سوال اور رہ گیا، کس کا؟ انہی کا رہ گیا۔ اچھا، اوابین کی نماز کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا، 2 اور 4 پڑھ سکتے ہیں پوری، جتنا ہی ثواب ملے گا؟ کیا پوری جتنی ثواب تب ملے گا جب آپ 2 رکعت مغرب کی نماز آپ نے پڑھی، پھر 2 رکعت سنت پڑھی، سنت کے بعد پھر 2 نفل اور پھر 2 کر کے 4 اور پڑھ لی، تو آپ کو اوابین کی پوری نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ 2 پڑھو گی تو پھر 2 کا ہی ملے گا۔ نمبر 3، مسواک روزے میں کر سکتے ہیں؟ جی مسواک روزے میں کر سکتے ہیں۔ ہانیہ خان پوچھتی ہیں، میں جب نماز پڑھتی ہوں تو مجھے بہت شک لگتا ہے، ایسا لگتا ہے میرا پیشاب نکل گیا اور بہت گندے خیالات آتے ہیں۔ جب میں سوتی ہوں تو آنکھ بند کرتی ہوں تو گندی تصویر نظر آتی ہے،
پھر میں آنکھ کھول دیتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ گندے خیال آنے سے احتلام نہ ہو جائے، مجھے ڈر لگتا ہے اگر میں ناپاک ہو گئی تو نماز نہیں پڑھ پاؤں گی، مجھے یہ بتا دیجئے جب میں آنکھ بند کروں تو ان گندے خیالوں کے آنے سے کیسے روکوں؟ 12 سال سے پریشان ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور فرمائے۔ دیکھو جتنے بھی وہم کے مریض ہیں، جن کو یہ لگتا ہے میں نے نماز پڑھی میرے نماز نہیں ہوئی، ان کو لگتا ہے کہ میں وضو کیا وضو نہیں ہوا، ایسا لگتا ہے کہ غسل کیا غسل نہیں ہوا، تو وہ ٹنکیاں خالی کر دیتے ہیں۔ وہم کے مریضوں کو چاہیے کہ یہ جو وہم آ رہے ہیں، یہ جو شک آ رہے ہیں، ان کو اگنور مارو۔ جتنا آپ ان کو اگنور مارو گے اتنے یہ کم ہوتے چلے جائیں گے، اور جتنا آپ ان کو اپنے اوپر حاوی کرو گے تو یہ اتنے حاوی ہوتے چلے جائیں گے۔ جیسے اب آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا پیشاب نکل گیا، لگنے دو، جتنی بار لگ رہا ہے لگنے دو، آپ جانے دو، بالکل اس کی طرف توجہ مت دو۔ ایسے ہی جب آپ سوتی ہیں تو گندی تصویریں نظر آتی ہیں، آنے دو، بالکل اس طرف توجہ مت دو، اگنور کرو اس کو، اور اسٹرانگ بنو، تھوڑا سا ہمت کر کے اس کو اگنور کرنا ہے۔ دیکھو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، نہ کوئی تعویذ سے اس کا علاج ہو سکتا ہے، نہ کوئی جھاڑ پھونک کے ذریعے اس کا علاج پاسبل ہے۔ اس کا علاج تبھی ہو سکتا ہے جب آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ کرو اور یہ ٹھان لو کہ مجھے جو وہم آ رہے ہیں، مجھے جو یہ شک آ رہے ہیں، مجھے اس پہ عمل نہیں کرنا۔ آپ ان پہ عمل کرنا بند کر دو، اور تھوڑی سی محنت کرنا پڑے گی، کوشش، لڑائی جھگڑا خود سے ہی کرنا پڑے گا۔ تو 2 دن 3 دن 4 دن جیسے جیسے آپ پریکٹس کرو گی، یہ خیال آ رہے ہیں، وہم آ رہے ہیں، مان لیجیے یہ لگا کہ پیشاب کے قطرے نکل گئے، لگنے دو یار، یہ لگا کہ وضو ٹوٹ گیا، لگنے دو، اس لگنے پہ عمل مت کرو آپ، تو پھر دھیرے دھیرے یہ نارمل ہوتے چلا جائے گا۔ اور آپ لگا فوراً آپ نے عمل کر لیا، لگ رہا ہے فوراً آپ نے اس کو اپلائی کر دیا۔ جو مائنڈ میں گندے خیال آئے، آپ ٹینشن میں آنے لگے، ٹینشن میں مت آؤ، آ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آنے دو، کچھ اور سوچنا شروع کر دو، لڑائی کرو اس سے، تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، ورنہ یہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، ختم نہیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کرشمہ ندف، کمر میں درد ہو تو ٹیک لگا کر یا کرسی پر بیڈ پر بیٹھ کر قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹیک لگا کر بیٹھیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹیک لگا کر بیٹھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ٹیک لگا کر آپ سو گئے ایسے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹیک لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور آپ نے کہا ہے کہ سفر کے درمیان قرآن پڑھو، تب بھی ہم جانے انجانے میں سیٹ پر ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں۔ ٹیک لگا کر پڑھ سکتے ہیں، بہت قرآن شریف آپ کو پڑھنا ہے، تھکان ہو جائے، درد وغیرہ ہو رہا ہے تو ٹیک لگا سکتے ہیں، ٹیک لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اچھا جی، اچھا، شائن ود گلو، انہوں نے بہت سارے سوالات پوچھے ہیں۔ میں آپ کی ویڈیوز سے کافی کنفیوژن دور ہوتی ہے اور ہوپ ملتی ہے۔ میرے کچھ سوال ہیں۔ نمبر 1، اگر ٹیتھ میں کچھ کھانے کا رہ جائے تو کیا فرشتوں کو نماز میں اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے؟ کیا کوئی حدیث میں ہے؟ ایسا نہیں ہے، منہ میں بدبو نہیں آنا چاہیے۔ پیاز کھا کر مسجد میں جانے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کیونکہ منہ میں بو آتی ہے، تو آپ کے منہ میں بو نہیں آنا چاہیے۔ برش کر کے آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو تو آپ کے منہ میں اگر بدبو آ رہی ہے، گولڈ مور آپ کھاتے ہو، سگریٹ پیتے ہو، آپ کے منہ سے بدبو آتی رہتی ہے، تو پھر فرشتوں کو تکلیف ہوگی۔ باقی نارمل کھانا پینا لگا رہتا ہے، اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ نمبر 2، پیر کے ٹخنوں کو ساکس سے کور کر سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی؟ جی بالکل ہو جائے گی۔ نمبر 3، فجر میں تیز نیند آتی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد نیند نہیں آتی ہے، اس سے بونس میں بھی پین ہوتا ہے اور رات کو بھی جلدی نیند نہیں آتی ہے، پین بڑھتا جا رہا ہے، قضا کر سکتے ہیں؟ نماز قضا نہیں ہوگی جناب عالی۔ رات کو نیند کیوں نہیں آتی ہے؟ موبائل کو رکھو، کتاب پڑھ لو اور قرآن شریف کی تلاوت کر لو، موبائل کو رکھ دو، ایک سونے کا ٹائم بناؤ، اس ٹائم پر آپ بستر پہ چلے جاؤ، بستر پر جانے کے بعد آنکھ بند کر لو، 1 دن 2 دن 3 دن آپ کی عادت بن جائے گی، نیند آنا آپ کو شروع ہو جائے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نماز قضا نہیں کی جائے گی۔ نمبر 4، نفل اور قضا روزے ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں، ایک روزے میں 2 نیت نہیں ہوتی۔ نمبر 5، وضو میں بہت پانی ویسٹ ہو جاتا ہے، فیٹ واش کرتے وقت کیا ایک بار فیٹ واش کر سکتے ہیں تاکہ پانی برباد نہ ہو؟ 3 بار کرنا سنت ہے، 3 بار سے زیادہ مت کرو آپ، ٹھیک ہے؟ تو آپ سنت طریقے پر وضو کرو، سنت طریقے پر وضو کرو گے، آدھے لوٹے میں وضو ہو جائے گا آپ کا، اور 3 مرتبہ پیر بھی دھل جائیں گے، 3 مرتبہ ہاتھ بھی دھل جائیں گے۔ اور جب آپ نل کھول کے ایسے وضو کرو گے تو پانی زیادہ خرچ ہوگا نا۔ قاعدے سے وضو کرو، سنت طریقے پہ وضو کرو، پانی نہیں خرچ ہوگا زیادہ۔ نمبر 6، پروڈکٹیو روٹین کیسے کریں، اسپیشلی رمضان میں جب بہت کنفیوژن ہو جاتا ہے ریگارڈنگ عبادت کے ٹائم عبادت کرو اور روٹین کے ٹائم پہ اپنے روٹین کو فالو کرو، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ نمبر 7،
کم بولنے کی کیسے عادت ڈالیں؟ کم بولنے کی ایسے عادت ڈالیے کہ جب زیادہ بول لو آپ تو خود میں غور کرو، جب کہیں سے بات چیت کر کے آؤ تو خود میں غور کرو کہ یار آج تو میں نے بہت بات کری ہے، یار اب میں اپنے اوپر کنٹرول کروں گا۔ پریکٹس، وہ کہتے ہیں نا پریکٹس میکس یو پرفیکٹ مین، تو پریکٹس آپ کو ایک دم پرفیکٹ مین بنا دے گی۔ پریکٹس کرو آپ، عادت چینج ہو جائے گی ایک زیادہ بولنے کی۔ جہاں لگ رہا ہو کہ آپ زیادہ بول رہے ہو، خود پر نگاہ رکھو آپ، جیسے دوسروں پہ نگاہ رکھتے ہو نا ایسے خود پر نگاہ رکھو، اور جہاں آپ کو یہ فیل ہو رہا ہو کہ یار میں بہت زیادہ بول رہا ہوں، شانت ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ نمبر 8، پیرنٹس اپنے بچوں کی بات کو نہ کئی بار نہیں سمجھ پاتے ہیں، کیا کریں؟ مت سمجھاؤ، کیا ضرورت پڑ رہی ہے سمجھانے کی؟ اپنے ماں باپ کی بات کو سمجھ لو، وہ آپ کی بات کو نہیں سمجھ رہے تو کوئی بات نہیں ہے، ہاں اپنا مشورہ دے دو ان کو۔ جب لگے گا پیرنٹس کو 1-2 بار جھٹکے کھانے کے بعد یار بچے کی بات ہمارے صحیح تھی، تو وہ آپ سے خود بولیں گے کہ بھیا تو ہی بتا، پھر تمہاری بات کو مانیں گے بھی۔ بچوں کے مائنڈ میں یہ کیوں رہتا ہے کہ میری بات مانی جائے؟ ارے بھائی یہ مائنڈ سے نکال دو کہ آپ کی بات مانی جائے گی۔ آج کل یہی تو ساری پرابلم ہے، فساد کی جڑ ہے، لڑائی جھگڑے اسی وجہ سے ہو رہے ہیں، تنظیموں میں لڑائی جھگڑے، کمیٹیوں میں لڑائی جھگڑے، کیونکہ ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ میری بات مانی جائے۔ آپ کیوں چاہتے ہو یہ بات آپ کی مانی جائے؟ آپ اپنی بات آپ نے رکھ دی، مانی جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں مانی جا رہی تو نو پرابلم۔ چلیے، آصف اقبال مفتی صاحب، کیا منتخب حدیث ہندی کی کتاب پڑھنے کے لیے وضو میں رہنا ضروری ہے؟ وضو میں رہنا ضروری نہیں ہے لیکن بہتر ہے۔ چلیے صاحب، یہ آج کے ہمارے سنڈے ایپیسوڈ کے کچھ سوالات تھے جن کے جوابات میں نے آپ کو دیے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا سنڈے ایپیسوڈ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، وقت پہ بھی آپ کو سنڈے ایپیسوڈ مل رہا ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس ایپیسوڈ کو آپ گھر میں بڑی والی جو ٹی وی ہے، لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے، جو بھی ہے XYZ، گھر میں سب کے ساتھ دیکھیے، تاکہ ہر ہفتے کا جو یہ سیشن ہے وہ گھر میں بہت سارے لوگوں کو، ہمارے امی پاپا سب کو دین سیکھنے کا ایک موقع ملے۔ اور یہ وہ ضروری سوالات ہیں جو ہم لوگ پوچھنا چاہتے ہیں، تو یہ وہ سوالات ہیں جو ہم پوچھنا چاہتے ہیں، تو ان کے جوابات سب کو ملے، ہے نا، اور ایک دین کا 30-40 منٹ میں اتنی ساری دین کی باتیں ہم سیکھ جائیں۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔